We are going to definitely talk about Iran اور اسرائیل کے بیچ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کسی نہج پر یہ معاملات پہنچ سکتے ہیں. تو ایران امریکہ ناکام مذاکرات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ابھی بھی جاری ہیں. امریکی فوج نے ایران کے سمندری راستوں کی ناکہ بندی شروع کر دی ہے. آن دا ادر ہینڈ ایران نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ آبنائے ہارمز کے قریب کسی بھی فوجی نقل و حرکت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا اور اس کا پھر ہم سخت رد عمل بھی دیں گے. ایران کی قیادت 2 ٹاک موقف اختیار کر چکی ہے اور وہ یہ کہہ چکی ہے کہ وہ کسی دباؤ میں, کسی قسم کی دھمکیوں میں نہیں آنے والے اور کسی طرح کے اس طرح کے دباؤ میں جھکنے والے نہیں ہیں جو پریشر یو ایس ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ 2 طرفہ کہانی ہے. ایک جانب تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ جب نا امید ہو گئے تھے میکسیمم نمبر آف پیپل, اس وقت جے ڈی وانس کا یہ بیان کہ جی ہو سکتا ہے ایک اور راؤنڈ ہو. دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یس پہنچ گئے تھے لیکن ان کی وجہ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے معاملہ آگے نہیں بڑھا پا رہا. ہم بات کر لیتے ہیں سابق سفیر عمران علی صاحب آواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عمران صاحب, ویری گڈ مارننگ سر اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عمران صاحب, very good morning to you as well. pleasure. Now, یہ ایک amidst all of this کہ ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ رات پوری جاگتے رہے اور جس طریقے کے وہ ٹویٹس کرتے رہے, انہوں نے پوپ کو بھی دھمکی دے دی اور پھر خود اپنے آپ کی جو بنا کے انہوں نے تصویر پیش کی ہے اس کو پھر انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑا. اس سے قطع نظر جے ڈی وانس یہ ابھی فی الحال کہتے ہیں کہ امکانات ہیں, ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی بات چیت ہو. ہاؤ پرومسنگ از دس؟ یہ میں اس تناظر میں بھی پوچھ رہا ہوں کہ جے ڈی وانس جب اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے بہت اسپیسیفک بیان دیا تھا کہ اگر میں نے پرائیویٹ میں مذاکرات کی 21 گھنٹے تو میں پبلک میں کیوں بتاؤں. سو بہت کچھ آنا باقی تھا, لوگوں نے بہت جلد اسپیکولیٹ کر لیا کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے. جی مذاکرات کا یہ والا فیز تو واقعی ڈیڈ لاک میں ہے. مطلب ہے ہم اس کو جتنی پازیٹیو اسپن دے لیں وہ دے سکتے ہیں, لیکن دا فیکٹ از کہ اگر امید بھی تھی تو غلط امید تھی, لیکن یہ ڈیڈ لاک آ گیا. لیکن لگ رہا ہے کہ دنیا کوشش کر رہی ہے کہ دوبارہ آگے ڈائلاگ ہو, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹریٹس آف ہارموز کو بلاک کر دیا ہے. اور یہ اگرچہ یہ ون سائیڈڈ میں الفاظ سن رہا ہوں جگہ جگہ, یہ کیا کر دیا, مصیبت ڈال دی. امریکن آرمی کے لحاظ سے تو بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. اگر آپ نے ایران کو اکنامکلی بالکل بند کرنا ہو تو آپ شپس کے آپ ایران کے اوپر اکنامک بلاکیٹ کر دیں, ان شپس کو جانے دیں جن کو آپ اجازت دیں. آپ کی مرضی سے آئیں گے لوگ, آپ کی مرضی سے جائیں گے. آپ چاہیں تو چین کو جو ایران کے کا تیل جا رہا ہے اس کو جانے دیں, اور اگر ایران کے تیل کو آپ نے ہر جگہ جانے سے روکنا ہے, ٹھیک ہے, آپ چین کے ساتھ لڑائی کریں, سب کے ساتھ لڑائی کریں, سڈنلی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھا دیں اور ایران کو اپنے نیز پہ لے آئیں. یہ ان کا یہ ایک آئیڈیا ہے. جس طرح ان کو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں اور آئیڈیا دینے والا تیل اویو بیٹھا ہوا ہے, تو اس لیے دیز آر آل آئیڈیاز دے ول پٹ دنیا کو اور مصیبت میں ڈال دیں گے. بٹ آپ کو عمران صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ایگوئسٹک وار بنتا چلا جا رہا ہے مور دین کہ اس کو اسٹریٹجکلی یا ڈپلومیٹکلی حل کیا جائے؟ آف کورس ایران کے لیے یہ بہت ہیوج ہے کہ جو ان کا انریچ یورینیم ہے اس کو وہ اگر ہینڈ اوور کر دیتے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی کون دے گا. بٹ پیٹرول پرائسز یا پیٹرولی مصنوعات کی پرائسز اوپر جاتے جانا, پوری دنیا کو اس کا نقصان ہونا, عام آدمی کا سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہونا, ڈزنٹ فیل لائک کہ یہ ایک ایگوئسٹک گیم بنتا چلا جا رہا ہے؟ جو ڈیڈ لاک ہوا تھا نیوکلیئر ایشو کے پہ, وہ اگر آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ جو انریچ یورینیم ہے اس کے ہینڈ اوور کرنے پہ ہوا تھا تو دیٹس رانگ. یہ اس پہ نہیں ہوا تھا. ڈیڈ لاک اس بات پہ ہوا تھا کہ یو ول گیو اس گارنٹیز دیٹ یو ول نیور انریچ یورینیم, وچ مینس کہ جتنی آپ کی فیسلٹیز ہیں انریچمنٹ کی, اگر آپ 1% بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ پاکستان آپ کو انریچ یورینیم دے دے گا لیکن آپ ایران کا ملک یورینیم انریچ نہیں کرے گا. تو یہ جو ایک پینلٹی تھی, اور ایران نے پھر یہ کہا کہ ہم تو این پی ٹی کے ممبر ہیں, اسرائیل تو ممبر بھی نہیں ہے, ہمیں تو این پی ٹی انڈر انٹرنیشنل لا اجازت ہے, تو آپ ہم سے ایک نیشن کا رائٹ کیسے انریچ. تو جب یہ گول پوسٹ اسرائیل کے کہنے پہ جے ڈی وینس صاحب نے, جو کہ پہلے خیال تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ جو جوہری ایشو تھا
اس کے اوپر سب سے زیادہ چانس تھا ایگریمنٹ کا، کیونکہ عمان میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن امریکہ نے گول پوسٹ موو کر دیا جی اور امریکہ نے کہا کہ آپ کبھی بھی فار لائف ہمیں گارنٹی دیں یا کوئی ڈاکیومنٹ دیں کہ آپ یورینیم انرچ نہیں کریں گے. تو ایک ایشو جس پہ ڈیڈ لاک ہوا وہ اس بات پہ ہوا تھا. اور دوسرے جو فرما رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اکنامکلی اس سے پرائسز ریز ہوں گے، لیکن ٹرمپ جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنی پسندیدہ شپس کو جانے دوں گا جو یو اے ای سے نکل رہی ہیں یا سعودی عربیہ سے، باقیوں سے. میں صرف ایران کی شپمنٹس روکوں گا. تو اس کا نقصان ایران اور چائنا کو ہوگا سب سے زیادہ. چائنا کے ڈیفنس منسٹر نے میرا خیال ہے کل رات کو یا صبح ایک بیان دیا ہے جو بڑا سخت ہے کہ ہماری شپس کے ساتھ کوئی انٹرفیئر نہ کرے. تو یہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب ٹرمپ کارڈ کھیل رہے ہیں تھک ہار کے، کیونکہ اب اٹیک کرنا پاپولر نہیں ہے جہازوں وغیرہ سے. وہ بھی وہ اوکیجنلی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے سوچا ایران کو نیز پہ لانے کے لیے میں نیول بلاکیڈ کروں. تو یہ جس کو بڑے ڈسمسو ٹون میں ہمارے کئی لوگ اس کو کرتے ہیں، اٹس ملیٹریلی امورل ہے، لیکن ملیٹریلی اٹ کین ورک فار ٹرمپ. اینڈ ٹرمپ جو اس چیز کی انسپریشن لیتے ہیں دیٹ فرام دا ویتنام وار، جہاں پہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہو گئی تھی اٹ بیکیم نیسسری ٹو ڈسٹروائے دا ٹاؤن ٹو سیو اٹ. تو وہ غالباً یہی کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہا. ناؤ دا پرابلم از عمران صاحب کہ ٹرمپ نے دھمکی دی، ایران نے کہا ہم اس کو جنگ تصور کریں گے. حالات کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جب چائنا اس سارے معاملے میں ابھی تھوڑا پیچھے تھا، لیکن اب وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. یس ایران کچھ کر نہیں سکتا نا. ایران ہیز ایبسلیوٹلی نتھنگ ٹو شوٹ. ایران میزائلز مارے گا ان کے شپس پہ، اگر وہ اول تو وہ انٹرسیپٹ ہو جائیں گے، اور دور بہت ہیں، وہ قریب نہیں کھڑے ایران کے، وہ باہر کی طرف کھڑے ہیں. اور اگر پہنچ بھی جاتے ہیں تو امریکہ اس کو ایکٹ آف وار کر کے اور بڑا کرے گا. تو یہ تو اب بڑا بیٹل آف ویلز ہے. میرا خیال ہے ایران یہ بیٹل آف ویلز بھی جیت جائے گا، لیکن ملیٹریلی یہ ایران کے لیے بہت مشکل ہے اس سیج کو ختم کرنا. نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، ان کے پاس میزائلز ہیں. اگر وہ میزائلز وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو ٹھیک، لیکن پھر امریکہ کہے گا انہوں نے ہماری شپ ڈسٹروائے کر دی. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ نیتوں کا فطور ہے. یہ 2-3 فیکٹرز ہوئے. پاکستان میں بھی ایک جوائنٹ کمیونیکے کر کے اور ٹاکس آگے لے جا سکتے تھے. یہ بھی بتا سکتے تھے کہ اگلا راؤنڈ 4 دن کے بعد ہوگا، 5 دن کے بعد ہوگا، ترکی میں ہوگا. بٹ دے ڈیسائیڈیڈ ٹو پریشرائز ایران مور انڈر اسرائیلی پریشر. تو جب تک امریکہ اپنی ساورنٹی کو مینٹین نہیں کرے گا، ایپیک کے ڈر سے ان کی کیبنٹ غلط فیصلے کرتی رہے گی، تو دنیا میں مصیبتیں پڑتی رہے گی. اینڈ دیٹ انکلوڈس پاکستان اینڈ دیٹ انکلوڈس انڈیا. کیونکہ آئل کی پرائسز بڑھیں گی تو ہم افیکٹ ہوں گے. صحیح. عمران صاحب وین یو سے کہ ول کی وار جو ہے وہ ایران پھر بھی جیت جائے گا، اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ ہم کیا اس کو سمجھیں کہ جب اکنامکلی وہ اور بھی نیچے چلے جائیں گے تو بھی وہ اپنی نیوکلیئر یا یورینیم انرچ کرنے کی جو خواہش ہے اس کو ختم نہیں کریں گے؟ what does it mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ان کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ انٹل آپ ہمیں 1 2 3 4 چیزیں دیں، ہم اپنی یورینیم انرچمنٹ کو نہیں چھوڑیں گے. جی اگر آپ نے ہم سے وہ مٹیریل لینا ہے تب بھی آپ ہمیں 3% الاؤ کریں، صحیح 3% یا 4% تک الاؤ کریں. ہماری انرچمنٹ کے جو انفراسٹرکچر ہے اول تو آپ نے بوم کر دیا، لیکن جو بچا ہے وہ ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے. ہم آپ کو وہ ڈسٹروائے کرنے نہیں دیں گے. اور ہم کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم ویپنز نہیں بنائیں، لیکن انرچمنٹ ہمارا رائٹ ہے. اور ایران کو اب حیرانی کی بات ہوگی، آپ کو دونوں کو پتہ ہوگا کہ ایران کے پاس اتنے زیادہ آئل اور گیس ریزروز ہیں، اتنے زیادہ کہ ان کو یورینیم انرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دا رائٹ آف اے نیشن، دا پریسٹیج آف اے نیشن، دا رائٹ آف اے نیشن کہ یہ میرا حق ہے، یہ آپ مجھ سے سزا کے طور پہ نہیں چھین سکتے. اسرائیل نے NPT نہیں سائن کی ہوئی،
पता नहीं 60 उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, Yeah. उनको तो आप कुछ करते नहीं। Hmm. ईरान ने यहाँ तक कहा था इन टॉक्स में कि रेसिप्रोकली कर लें, जो आप पनिशमेंट हमें देंगे वो इसराइल को देंगे, इस पे अमेरिकन डेलीगेशन साइड पे हो गया। वो तो इमरान साहब अकॉर्डिंग टू इसराइली रिप्रेजेंटेटिव, हमने इस हवाले से एक रूल ऑफ एम्बिग्विटी बनाई हुई है कि हमारे पास हथियार हैं या नहीं, व्हेन ही वाज डूइंग द इंटरव्यू विद मेहदी हसन। नाउ द थिंग इज, आपने कहा कि जी हम नहीं, कि ईरान को कहा गया है आप हथियार ना बनाएं, आपके पास ऑयल और गैस रिजर्व इतने हैं, यू गो फॉर दैट। बट आप पीछे हिस्ट्री देखें ना, एक ऐसा मुल्क जो कि दर पे है कि वो मार मार के आपको ख़त्म कर देगा, आप उसके ख़िलाफ़ अगर ये शील्ड नहीं लेते तो फिर दूसरे ममालिक की मिसाल है जिन्होंने बड़े आकाओं के कहने पे दे लेट गो देयर न्यूक्लियर, नॉट द कैपेबिलिटी बट विल टू द कैपेबिलिटी, और उसके बाद उनको मार मार के अदमुआ कर दिया इन दिस रीजन। सो ये भी तो एक है ना ईरान के पास उज़ुर। ईरान का ने फैसला ये किया था कि वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई कतवन बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूक्लियर पे देवर रेडी, फ्यूल भी हैंड ओवर करने के लिए 3%, लेकिन जो 3% या उनकी कैपेबिलिटी है, उनका राइट एज ए नेशन टू डू इट, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, जब उनसे बात की कि सैंक्शंस रिलीफ में आप हमारे फंड्स कब रिलीज करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के फंड्स हैं ईरान के जो पड़े हुए वेस्ट में, उनमें से कुछ तो कम नौयत के हैं जो एसेट्स फ्रीज हुए हैं 6-7 बिलियन के हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें जो बैंक्स में फ्रीज हुए हैं और बाकी, वो 100 बिलियन से ज़्यादा बनते हैं। तो ईरान ने कहा अगर इतनी बड़ी सेक्रीफाइस आपने लेनी है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना है, तो हमें सैंक्शंस फ्री कंट्री तो बनाए। तो तब अमेरिकी आ गए, उन्होंने वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दी 4 महीने में हम ये करेंगे, 6 में ये करेंगे। तो ईरान ने कहा हम भी फिर 4-6 महीने में करेंगे। उस पर टॉक्स टूट गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।